مجھے یہاں ایک جوش ملی آبادی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ چہرہ دیکھنے سے بھی اگر انسان پہچان جائے کسی کو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ماں کے حوالے سے تو قیامت کے دن پکارا ہی جائے گا، لیکن یاد رکھیے کہ چہرے کی تابانی ایسی چیز ہے، اور چہرے کی تابانی نسبت سے حاصل ہوتی ہے، ایمان سے حاصل ہوتی ہے، اور قیامت کے دن میرے اور آپ کے آقا جب پل صراط پر تشریف فرما ہوں گے، منظر دیکھ رہے ہوں گے امت کے گزرنے کا، تو اس وقت بھی آپ ہمیں چہروں کی تابانی سے، نسبت کی چمک سے پہچانیں گے۔ اس لیے اگر چہرہ آشنائی بھی رہ جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ جوش نے کہا تھا کہ عرصہ حشر میں ہے کون یہ میر مجلس۔ میں علماء سے ڈر رہا ہوں، حالانکہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس سے اس کے معنی یہ ہے کہ علم والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن میں علماء سے ڈرتا ہوں۔ اس لیے میں یہاں یہ شعر جو پڑھ رہا ہوں وہ ایسے آدمی کا پڑھ رہا ہوں جس کے ایمان میں بہت لوگ شک کرتے ہیں کہ وہ کیا تھے، بہرحال وہ جانے اور وہ اللہ جانے۔ تو جوش صاحب جیسے بھی تھے اللہ کے پاس ہے، جو بھی ان کے ساتھ سلوک ہو وہ اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن یہ میرا شعر نہیں ہے۔ جوش صاحب جو ہماری پابندیاں تھیں شریعت کی ان کے وہ قائل نہیں تھے، ان کا ایک نقطہ نظر تھا۔ بہرحال حضور سے وہ ایک محبت کرتے تھے، میں ان کے پاس بہت بیٹھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے جو وہاں کے گنڈے اور برے اعمال کرنے والے لوگ تھے، اس آپ کے نبی نے ایک ایسی غیر مری ذات کے سامنے ان کو جھکا دیا کہ جن کی گردنوں میں رونت کا سریا تھا وہ توڑ کر خم کر دیا۔ محمد کی اس سے بڑی اور کیا تعریف ہے؟ تو یہ جوش جیسا آدمی کہتا تھا جس نے یہ اللہ سے کہا تھا کہ ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب تیرا۔ یہ جوش ہے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب تیرا۔ مثال ثانی دیکھیے، پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا۔ یہ وہ جوش صاحب ہے کہ ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب تیرا، پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا۔ تو یہی جوش صاحب جو اللہ سے یوں بات کرتے ہیں، تو اگر انہوں نے حضور کے متعلق کچھ کہہ دیا تو اس کا وہ آپ پوچھ گچھ جو ہیں وہ جوش صاحب سے کریں، مجھ سے نہیں۔ علماء سے گزارتا ہوں کہ یہاں ہر طبقے کا عالم بیٹھا ہوا ہے، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عرصہ حشر میں ہے کون یہ میر مجلس۔ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ متمکن ہوگا عرش پر، جس طرح اس کی شان ہے ما یلیق بشان ہی، تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، تو جلوہ گری ہوگی جس انداز سے بھی ہوگی، اس کو جو صاحب اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ عرصہ حشر میں ہے کون یہ میر مجلس۔ یہ تو ہم نے کوئی دیکھی ہوئی صورت دیکھی۔ کہاں دیکھی؟ یہ پھر وہ کہا کرتے تھے کہ روایتوں میں آیا کہ وہ صورت مدینے میں دیکھی گئی۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ان پر تو چہرہ آشنائی، صورت آشنائی بھی بڑی چیز ہے۔ اس دور یہ تو اتنا خود غرض دور ہے، خود غرضی کا دور ہے کہ یہاں انسان چہرے بھی بھول جاتے ہیں، چہرے بھی بھول۔ نام تو بڑی بات، نام تو اس وقت یاد آتا ہے جب کام یاد ہو، کام نہ ہو تو پھر نام بھی گیا اور چہرہ بھی گیا۔
تو یہ غرض کی دنیا ہے، اس لیے یہاں اگر کوئی کسی کو صورت سے بھی پہچان لے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں علماء کے چہروں کو سے تو آشنا ہوں، تو میں خاص طور پر جناب محترمی ضیاء الحق شاہ صاحب اور محترم جناب حسین الدین شاہ صاحب جو ان مدارس کے محتمم اعلیٰ ہیں اور ان ہر دو حضرات کی نگرانی میں دارالعلوم چل رہا ہے، بلکہ کئی دارالعلوم ان کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے بھی، عند اللہ و عند الرسول، اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ آپ اس گئے گزرے دور میں اور نظریات کی اس بھیڑ میں، عقائد کی اس بھیڑ میں کہ جہاں ہم یہ امتیاز نہیں کر سکتے کہ کون حق پر ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں۔ اگر وہ حق پر نہ سمجھے، خود پر نہ سمجھے تو وہ کیا کریں؟ ان کا اپنے موقف پر ڈٹے رہنا اس کی دلیل ہے کہ وہ اپنے موقف کو، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں۔ تو اس بھیڑ میں ہمیں وہ راستہ دیکھنا ہے جس کا تعلق کملی والے کی سرزمین مدینہ سے، جس کا رشتہ مکے سے ہو کر مدینے تک پہنچتا ہے، وہ راستہ دیکھنا ہے ہمیں، جو قدیم ترین راستہ ہے اور 1400 سال پر محیط ہے۔ وہ راستہ کہاں ہے؟ وہ شاہراہ، وہ پگڈنڈیاں نہیں ہیں، یہ پگڈنڈیاں تو بھی پیدا ہوئی ہیں، یہ پگڈنڈیاں تو بھی پیدا ہوئی ہیں، ایک شاہراہ ہے، کیا ہے؟ شاہراہ ہے، شاہراہ دیکھیں نا، یہ اسلام آباد کی بڑی شاہراہ ہے، یہ موٹر وے کی شاہراہ ہے، تو یہاں شاہراہ پر مجھے جلیل کمان پوری کا ایک شعر یاد ہے، دونوں باتیں چلے گی نا، میں ایک اور دنیا کا آدمی ہوں، وہ کہتا ہے کہ اپنی رگے گلو ہے کہ ایک شاہراہ ہے، ہماری یہ گلے کی رگ ہے یا ایک پوری شاہراہ ہے؟ اپنی رگے گلو ہے کہ ایک شاہراہ ہے، چھریاں چلی کٹار چلی تم جہاں چلے، چھریاں چلی کٹار چلی تم جہاں چلے۔ ایک چھوٹی سی رگ پر چھریاں اور کٹاریں نہیں چل سکتی، ہم نے تمہاری آسانی کے لیے اس رگے گلو کو شاہراہ بنا دیا تاکہ آسانی سے چل سکے، جو تیز بھی آزمائے، جو آلے قتل تو آزمائے۔ میرے ساتھ ذرا ذوق بھی چلتا ہے، میں اپنے ذوق سے بولتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان سارے ذوق کے ہوں اسی انداز کے، جو چیز جہاں چھڑتی ہے مختلف کائنات میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کس انداز سے، تو جو جس کا ذوق رکھتا ہے، جس کو جہاں سے حظ وافر ملتا ہے، وہ اس کی طرف مائل بسماعت ہو جاتا ہے، اس سے سنتا ہے، حظ اٹھاتا ہے۔ تو ہم نے بھی ایک آواز اٹھا دی تاکہ ہم بھی اپنے سامعین کو بھانپ سکیں کہ وہ کس ڈگر کے ہیں، کس ذہن کے ہیں، کس مقام کے ہیں۔ بھاپا جاتا ہے نا، تولا جاتا ہے، پھر بولا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے مختلف، یہ ہوتا ہے نا کنڈی سٹنے نا، کنڈی ہر سائز میں کنڈی سٹنے، کوئی وڈیاں مچھیاں پھسنے واسطے، کوئی نکیاں، کوئی جلپاترا، جلپاترا بھی بڑیاں بیٹھی ہیں جی۔ تو مطلب ہے کہ کنڈی سٹی نہ جیڑی شاید جس نال پھس
مطلب تھوڑے تھوڑے سارے ہر قسم کا مسالہ جو ہے لال چل رہا ہے. تو یہ اس مسلک کے مسالک کے ہجوم میں لوگ کہتے ہیں جناب ان مدارس کا کیا فائدہ ہے. میں کہتا ہوں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ لوگ تو چلو دین کی خدمت کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہیں, یہ پگڑیاں باندھے ہوئے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. یہ چند روپے کی پگڑی ہے, ٹوپی بھی چند روپے کی ہے, لیکن اس کی قیمت امام غزالی سے پوچھیے, اس کا مقام امام راضی سے پوچھیے کہ ان کا مقام کیا ہے. اور صحابہ کرام کے فقہا طبقے سے پوچھیے, علماء طبقے سے پوچھیے, اور اس طبقے سے پوچھیے کہ جس طبقے کی طرف کملی والے آقا تشریف لایا کرتے تھے, صرف آپ گزرتے نہیں تھے, اس طبقے میں بیٹھ کے آیا کرتے تھے. اور وہ کیا تھا؟ مدرسین کا طبقہ, جو درس دیتے ہیں, جو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں. اس میں سرکار خود, حالانکہ ذکر کرنے والے بیٹھے ہوتے تھے, حدیثوں میں ہے, بخاری شریف میں ہے, مولانا علماء سب بیٹھے ہیں, مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ذکر والے, اللہ اللہ کرنے والے بیٹھے تھے. اور ذاکرین اللہ کا بڑا مقام ہے, ذکر کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یہ بھی ذکر کا مقام ہے. کوئی اخفاء کے ساتھ کرتے ہیں, چھپا کر کرتے ہیں, کوئی ظاہر یعنی بلند الفاظ سے کرتے ہیں. تو ذکر کے کئی طریقے ہیں, لیکن اس طبقے میں حضور نہیں بیٹھے, حالانکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. جہاں عبداللہ ابن عباس, عبادلہ ثلاثہ, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عمر, یہ فقہائے امت, مفسرین امت جہاں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ, احادیث طیبہ اور قرآن مجید کے الفاظ, معانی, مفاہیم, مطالب اور ان کے حل لغات پر جہاں گفتگو فرمایا کرتے تھے, سرکار مدینہ وہاں تشریف فرماتے تھے, آپ بیٹھ جاتے تھے, آپ سنتے تھے. تو میں اس بھرے مجمع میں, علماء کی موجودگی میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک سے ایک اچھا عالم, خطیب اور ماہر فن بیٹھا ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنے والا, میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ منت سماجت سے بات نہ مانی جائے, دلیل کے ساتھ بات کو پیش کیا جائے. جو معقول آدمی ہوگا, جو دلیل کی زبان کو سمجھتا ہے, وہ اس بات کو تسلیم کرے گا, اور جو معقول ہوگا اور جو قاسم معقول ہوگا اس کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا.